نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 سے ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ تو اس آیت کا اس آیت سے پہلے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اب اس قصے کا اختتام سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے ایک خواب سے کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اپنے والد کو خواب بیان کیا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو چاند اور ستارے جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس خواب کی تعبیر والد نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ تم کو نبی کا درجہ دے گا، یعنی یہ خوشخبری تھی کہ جس طرح رسالت کا درجہ، نبوت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو دیا، حضرت ان کے دادا کو دیا، حضرت یعقوب کو علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبیوں میں سے ہوں گے۔ لیکن اس خوشخبری کو چھپانے کے لیے کہا، اس خواب کو چھپانے کے لیے کہا بھائیوں سے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پورے واقعات ہم نے پڑھے، کس طرح بھائیوں نے حسد کیا ان سے، ان کو کنویں میں ڈالا، اور پھر وہ مصر میں پہنچے غلام بن کے، اور مصر میں ان کو اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سالوں کی آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بلند درجہ عطا کیا، اور مصر میں ان کو اتنے بڑا رتبہ اور مقام ملا کہ بادشاہ کی طرح ہی تھے وہ۔ اور جب ان کے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا، آخر میں جب ان کے بھائی اور ان کے والد اور والدین سب نے ان کو ایک تعظیمی سجدہ کیا، اور ان کے خواب کی یہ تعبیر پوری ہو گئی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اپنی نعمتوں کے لیے، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دیں، اور اللہ سے اس وقت اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے موت دینا تو، یا اللہ تو نے مجھے، بے شک تو نے مجھے حکومت کا حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا، قصہ پورا کیا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو خبریں ہم نے دی، یہ قصہ جو سنایا آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ وہاں نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، ان آیت کو، کہ اس آیت میں ہمیں کیا کیا باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو آپ بتا رہے تھے، جو پڑھتے تھے، جو پڑھ کے سناتے تھے،
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ وہاں نہیں موجود تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی اور ان کے خلاف سازش کر کے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ یہ تو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، ورنہ اتنے سالوں پہلے کی بات آپ کو کیسے پتہ چلتی؟ تو پہلا فائدہ اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس میں صداقت موجود ہے۔ اچھا، اب اس طرح سے قرآن میں بہت سی آیات آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نہیں تھے، وہاں نہیں تھے، اور ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44، سورہ یوسف میں 102، سورہ قصص 44، 50، 45، 46 اور 82 میں، اور سورہ عنکبوت میں 48 آیت، اور سورہ شورا میں 52۔ ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور پھر یہ آیات بتائی کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، نہ تو ان کے جگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یعنی جو مریم علیہ السلام کے لیے جو جگڑ رہے تھے کون ان کی کفالت کرے گا، تو اس وقت آپ نہیں تھے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ساری باتیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، یہ قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی تسلی کا سامان ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات جو تھے ان کو ان کے بھائیوں نے ہی نقصان پہنچانا چاہا۔ ان کے بھائیوں نے حسد میں اور اپنی بڑائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبیاں تھی، جو ان کے والد ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، ان کا اچھا اخلاق جو تھا، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں حسد تھا، اور ان کو یہ تھا کہ ہم تو ایک بڑا مضبوط جتھا ہے، اور ہم کو ہمارے والد کو چاہیے کہ وہ ہم سے محبت زیادہ کرے، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم جتھا ہے ایک مضبوط، اور ہم سارے کام کرتے ہیں، ہمارے ذریعے پروٹیکشن ہے خاندان کا، تو ہماری عزت زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے لیے باپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ لیکن بہرحال جب بھائی کسی انسان کے خلاف اس کے اپنے بھائی ہوں، اور اس حد تک جانے کو تیار ہو کہ بھائی کی جان لینے کو تیار تھے، بس ان میں سے ایک کے تھوڑا سا رحم دل میں آیا کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو جان نہ لو بلکہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کچھ مختلف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو آپ کے خلاف تھے وہ آپ ہی کے خاندان کے لوگ تھے، اور یہ قبائلی سسٹم ہوتا ہے، اس میں ایک قبیلے کا فرد جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو سارا قبیلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ پروٹیکشن ہوتا ہے پورے قبیلے کے لیے کہ اس کے ذریعے دشمن جتنا مضبوط قبیلہ ہوتا ہے اتنا ہی قبیلے کے ہر فرد کے لیے پروٹیکشن ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے لیے دشمن اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت تھی، آپ قریش سے تھے، آپ کی عزت کی جاتی تھی، نبوت سے پہلے آپ سے محبت کی جاتی تھی، لیکن جیسے یہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے ان سے کہا تو آپ سے دشمنی ہو گئی، اور دشمنی بھی کیسی ہوئی کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کے خلاف اسی طرح سے سازشیں کر رہے تھے جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ وہ یہ بھی چھپ چھپ کے اپنی جماعت میں ملتے تھے اور طریقے سوچتے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کیا جا سکے، آپ کو مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے تھے، لوگوں کو آپ سے ملنے سے روکتے تھے۔ نئے لوگ مکہ میں آتے تھے تو ان کو پہلے ہی سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ کا سامان تھا اس میں، کیونکہ دیکھیے جب اپنے ہی لوگ دکھ دیتے ہیں تو انسان کے لیے یہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کرام مشکلات سے گزرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے ہی ان سے حسد کیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی تھی۔ اور تیسرا فائدہ جو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت میں یہ کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تو اس سے عقیدے کی اصلاح کی گئی کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، ان کا جو بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جب اگلی آیت پر چلتے ہیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا جب آپ خیر خواہی کرتے تھے، آپ لوگوں کو ان کے برے انجام سے بچانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی حق باتیں بتانا چاہ رہے تھے، اور ان کے جواب میں جب لوگ بجائے ماننے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یہ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے، اور آپ کی خواہش تھی کہ سارے لوگ حق کو قبول کر کے برے انجام سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تسلی فرمائی کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی توقع ہے کہ یہ سب ایمان لے آئے، مگر یہ توقع پوری نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ اس میں انسان کی آزمائش ہے، اور شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے انسان کا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور شیطان کی طرف جھک جائیں گے، اور وہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں جو ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، ان کو حرص ہے، ان کو حسد ہے، ان ساری بری چیزوں کی وجہ سے، ان بری صفات کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا سکیں گے۔ تو اور یہ اللہ کا فیصلہ بھی، اور یہ حکمتیں پوری طرح وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں، اللہ نے اپنی حکمت سے اختیار دیا لوگوں کو۔ اب لوگوں کا سارے لوگ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، وہ حق کے طرف حق سے دور جاتی ہے، چاہے اس کو کتنا بھی سمجھایا جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی اسی لیے بنائی ہے اور جنت بھی بنائی ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے امتحان میں، اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ آپ اتنا زیادہ غم زدہ نہ ہو۔ دیکھیے کیوں غم زدہ، انسان جب غم میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی صلاحیتوں پر اثر آتا ہے، اس کی صلاحیتیں وہ اپنی پوری طرح سے اچھی طرح سے اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کی صحت خراب ہوتی ہے۔ کوئی بھی غم جو ہے وہ
غم انسان کے لیے ہر وقت جو ایک کوئی نقصان ہو گیا اس کے غم میں انسان اگر رہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنے کی ہمیشہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. انسان کے بس میں صرف کوشش ہے اور انسان کے ارادے ہیں. انسان حق کا اچھا ارادہ کر کے اچھی کوشش کرے گا، اب انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ کچھ برا ہونا ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے، اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کے دل نہیں بدل سکتے. ہدایت دینے کا کام صرف اللہ ہی کا ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو کہ ہدایت کے لیے خواہش رکھتا ہے اور وہ ہدایت مانگتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ کبھی بھی شیطان کے چالوں میں پھنس سکتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے پڑ سکتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے جا کر اس کی خواہشات پوری کرنے کے اس میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے. اور اکثریت جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حق سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ دنیا سے ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے. جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں. اور پھر دوسری وجہ اللہ نے بتائی کہ یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ تو وما تسألهم علیہم من اجر، آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کے لیے آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے کہ اس وجہ سے آپ سے یہ ناراض ہو رہے ہیں. آپ تو صرف خلوص دل سے ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے اس اخلاص کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ. اور پھر ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے. اور ایسے لوگ آئیں گے جو مانیں گے اس کو اور جو حق کو قبول کریں گے. اور یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں کم لوگ ایمان لائے تھے، اور مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت مخالفتیں ہوئی تھی اپنے ہی لوگوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا تھا. اور پھر 8 ہجری تک تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر بھی فتح نصیب کر دی تھی. تو گویا یہ اللہ کی طرف سے جو ذکر ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو دین کا علم ہے، جو شریعت ہے، وہ ایک نعمت ہے، مگر جو اس کو قبول کرے گا، جو سارے جہانوں کے لیے ہے یہ، لیکن جو قبول کرے گا وہی فائدے میں رہے گا، اور جو ٹھکرائے گا وہ اس کا اپنا نقصان ہے. اور وہ اس کو انسان جس نے سوچ لیا اسے نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا. اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم اچھی بات بتاتے رہیں لوگوں کو، لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ بس اب ہم نے اچھی بات بتا دی ہے تو اب لوگ ضرور مان لیں گے، اور وہ نہیں مانیں گے تو ہم بھی دکھ سے ڈھال ہونے لگے کہ یہ کیوں نہیں مانتے. کہ کیونکہ یہی ہوتا ہے دنیا میں، ہر انسان حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مثال بھی دی کہ کائم من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. کہ یہ لوگ جو ہے کائنات قرآن کی بات تو نہیں مانتے، لیکن آسمان اور زمین میں دیکھیں، دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، بہت سی نشانیاں دیکھتے ہیں. آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور اس سے بے دھیان ہوتے ہیں. تو عرب، خاص طور سے عرب جو تھے وہ سفر کرتے تھے تو ان کو پچھلی قوموں کے جو کھنڈرات تھے، سمود کے، قوم لوط کے نشانات تھے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے نصیحت تھی، کہ نصیحت کا سامان تھا
عبرت پکڑنے کا جگہ تھی کہ یہ قومیں اللہ نے ان کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن وہ اپنے غرور تکبر میں رہے، اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کا برا انجام ہوا۔ تو وہ کأیم من آیتن، کأیم کا مطلب ہے کہ کتنی ہی، ٹھیک ہے، ایون کا یہ مرکب ہے، ایون مطلب کون سی، تو کأیم کے معنی ہے کتنی ہی، یعنی بہت زیادہ کثرت بتائی گئی ہے کہ اتنی زیادہ کثرت کسی چیز کی ہے کہ اس کا شمار بھی نہیں ہے، یعنی آیتن نشانیاں تو ایسی عجیب چیزیں جو کہ توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ایک سمجھنے والے کو اللہ کی توحید کا سبق زمین آسمان کی نشانیوں سے بھی ملتا ہے، جو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اور جو کچھ ہم دن شب و روز اگر سوچنے والا ہے تو اس کو بے شمار اللہ کی پہچان کراتی ہے، بے شمار چیزیں اللہ کی نشانیاں بتاتی ہیں، لیکن جو لوگ بس گزر جاتے ہیں ان چیزوں پر صحیح معنوں میں کبھی دھیان ہی نہیں دیتے، اپنی زندگی کے مقصد پر غور نہیں کرتے، آسمان اور زمین کے عجائبات پر غور نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی مخلوق پر غور نہیں کرتے، تو ان کو نہ کائنات کی آیات سے اثر ہوتا ہے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن سے۔ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں سر سے گزر جاتی ہے، اگر کوئی غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے، جو کوئی اپنا دل کھول کے ان باتوں کو سنتا نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ ان کے لیے بے اثر ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ اس طرح یہ بات کی ہے کہ سورہ الذاریات میں بھی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو دیکھیں، انسان کی اپنی ذات کو انسان اگر دیکھے، اپنی بناوٹ کو دیکھے، انسان کیا چیز ہے، یعنی ہمارا اگر ہم غور کریں ایک ایک چیز ہمارے جسم کی ایک معجزہ ہی ہے، ہم اتنا کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جسم سے وہ ہضم ہوتا ہے، ہمیں اس سے فائدے کی چیزیں ہمارے جسم میں رہتی ہے، جو بیکار ہے وہ نکل جاتا ہے، اور انسان اگر کوئی زخم لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ زخم پھر سے بھر جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے پاس جو ہمارے اپنی ذات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم اچانک سے نہیں بن گئے، ایک حادثاتی طور پر ہمارا وجود نہیں ہوا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے، ہمیں موت بھی آئے گی، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو یہ صرف سوچنے والے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ انسان زندگی سے یوں ہی گزر جاتا ہے اور اسے ہوش ہی نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 164 اور 167 میں بھی کائنات میں پھیلی ہوئی ان تمام بے شمار نشانیوں میں سے کافی نشانیاں ان آیات میں بھی آ گئی ہیں، بلکہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر اختیار ہونے کو بھی کمال طرز سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 167 کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت 164، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ تو گویا نشانیاں تو بہت ہیں، کائنات میں ہے، انسان کے اندر، انسان کے اپنی ذات میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی نشانیاں بھیجی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سورہ روم آیت 17 اور سے 28 تک بھی
اسی طرح سے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں، اور قرآن میں کئی جگہوں پر یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرنا کو ایک طرح سے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی عظمت پر، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ مگر جس کا پہلے سے دل ہی بند ہے، جو دل کی نظر سے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں صرف دنیا ہی ہے، دنیا کے فائدے ہیں، اپنا تکبر ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دل بند کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازے، مزید علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی چیز سے، جس دل میں تکبر ہوتا ہے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اگر انبیاء کرام کی تعلیم نہ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر پوری طرح غور کرنے والا شخص یقیناً توحید، آخرت اور رسول اللہ کی رسالت تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے معاملات، کائنات پر غور کرنے سے ایون جو کافر ہوتا ہے اس کو بھی فائدے پہنچتے ہیں۔ اگر وہ ایمان کی طرف نہیں بھی آتا تو وہ کائنات پر غور و فکر کر کے سیکھتا ہے۔ دیکھیے، بہت سے سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ کائنات کی چیزوں سے ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس سے انسان کے فائدوں کی چیزیں بن جاتی ہے۔ تو غور و فکر جو ہے وہ چاہے دنیا کا فائدہ دے، چاہے آخرت کا، چاہے دین کا، لیکن یہ انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، اور انسانوں کو غور و فکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر اس کے باوجود، ان بے شمار نشانیوں کے باوجود، جو اکثر لوگ ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کا بھی اللہ پر ایمان تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ کے شریک بھی بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود ہمیں فرمایا بہت سی جگہوں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف میں آیت 87 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور فرمایا دوسری جگہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں، اور ساتھ ہی کچھ ہستیوں کو، تو یہ ان سب جگہوں پر انہوں نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ مانتے تھے بے شک، اور وہ خانہ کعبہ کو بھی اللہ کا گھر سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، دوسری ہستیوں کو اپنے لیے سفارشی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ سے قریب کرنے والے ہیں یہ ہمارے، اور یہ ہمارے کام، اللہ سے جو بھی ہمیں کام کروانا ہوگا یہ ہمارے کام نکلوا لیں گے، یہ اللہ سے کروا لیں گے ہمارے کام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت 18 میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان یا نفع نہیں پہنچاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو گویا یہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سے اگر ہمارا کچھ کنیکشن کرنا ہے، اللہ سے کچھ ہمیں فائدے لینے ہیں، تو ہمیں ان سفارشیوں کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے وہ شریک بناتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 3 میں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، اچھی طرح قریب کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یہ اب
جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، تو کس طرح کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَيْلَكُمْ قَدٌّ قَدٍّ، یعنی تمہاری بربادی ہو، اس سے آگے مت کہنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے ان کو کہ جو اگلا جملہ ہے وہ مت کہنا، بس اتنا تم کہو لبیک لا شریک لک، لیکن وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ مگر ایک شریک، یعنی وہ آگے بڑھاتے تھے یہ جو تلبیہ ہے اس کو، اور وہ کہتے تھے مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں۔ وہ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے، یعنی پہلے کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، اور اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ مگر ایک شریک ہے جو تیرا ہی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں۔ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اسی طرح بھی وہ اللہ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف میں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور پوچھے جائیں گے۔ یعنی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، وہ ان کو مؤنث کہتے تھے، یعنی اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے، وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں ہوں، مگر اللہ کے لیے جب بنایا بھی تو بیٹیوں کو بنا دیا، یعنی بیٹے نہیں بنائے۔ مشرکین مکہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہی بزرگوں کے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم میں آیت 19 میں کیا پھر تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو، اور کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو تم شریک بناتے ہو اللہ کے، جو کہ بنانا ہی غلط ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر شریک بھی بناتے ہو تو سارے بت جو ہے اور فرشتوں سب کو مؤنث بناتے ہو، لات عزا اور یہ منات یہ دیوی ہے، تو یعنی کہ تم اگر تم جس چیز کو اپنے لیے پسند بھی نہیں کرتے ہو کہ لڑکی تمہیں ہو، اور تم جب اللہ کے لیے شریک بھی بناتے ہو تو پھر لڑکیوں کو بناتے ہو۔ اچھا، انہوں نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی بنا کے رکھی تھی، صحیح بخاری میں ہے یہ۔ اسی طرح دیکھیں اہل کتاب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ وہ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کلمہ گو ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، بہت سی شرک کی صورتیں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا گلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں زمین پر اتر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض اپنے پیر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یعنی اپنے پیروں کو بہت بلند درجہ دے دیتے ہیں، اللہ کے شریک، اور ان پر اللہ کا الہام ہوتا ہے، ان پر نزول ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے عجیب قسم کے لوگوں کے عقائد ہیں مسلمانوں میں بھی۔ بعض اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے کرتے ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ہی ہو جانے کا، ایک ہی ہو جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ عبادت کے اس ہائی لیول پر پہنچ گئے، اتنے بلند لیول پر پہنچ گئے کیا وہ اللہ کی ذات میں مرج ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح قبروں پر لوگوں کا جانا، پیروں کا بارے میں جیسے یا غوث پاک یا علی مدد کچھ کہتے ہیں، یا غوث پاک کہہ کر پکارتے ہیں اپنے وقت کسی کام کے لیے،
تو اسی طرح بہت سے طریقے ہیں، اسی طرح حاجت روا کسی کو کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ شرکیہ باتیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے انسان کو. دیکھیے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں عام انسان کی عادت بن جاتی ہے، جیسے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا. بہت سے جیسے کسی کے سر کی قسم، کسی کی جان کی قسم، تیری قسم، میری قسم، یعنی کہ اس طرح کی جو باتیں یہ شرکیہ ہوتی ہیں. قسم صرف اللہ کی نام کی کھائی جا سکتی ہے، اور جھوٹی قسم کھانا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائی جائے، اور کسی کی ضرورت ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھا کر انسان کوئی بات کہہ سکتا ہے، مگر کسی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے. اسی طرح ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان اچھے کام کرے لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگوں کی موجودگی میں اچھی اچھی باتیں کریں اور لوگوں کی موجودگی میں اچھے اچھے کام کریں، لیکن اندر سے ان کا معاملہ کچھ اور ہو. یہ ریاکاری بھی شرک ہے. انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور اس کی نیت خالص ہونی چاہیے. اسی طرح بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے گلے میں دھاگے باندھنا، کڑے پہنانا اور تعویذ پہنانا، یہ یا پھر بدشگونی لینا کہ یہ ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا، یا پھر کاہنوں کے پاس جانا، یا یہ جو اپنا مستقبل جاننے کے لیے جو ستاروں کا علم سیکھتے ہیں، یا اپنا ان کے پاس کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. ایک اخباروں میں آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے یعنی جو زوڈیاک سائنز ہوتی ہیں ان پر ان سے انسان اپنے لیے کچھ سیکھے کہ چونکہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا تھا، میرا یہ ستارہ ہے تو میرے اندر یہ خوبیاں ہیں یا یہ میری عادتیں ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ سب کا سب شرک ہے. انسان جو ہے وہ اللہ پر، غیب جو ہے عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، اور انسان اللہ ہی کو اکیلا غیب کا جاننے والا بھی سمجھے، اور اللہ ہی کی طرف سے ہر مدد ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے ہر مشکل سے، ہر آفت سے. تو اللہ کا ہی سہارا پکڑے انسان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بہت سی باتیں بتائی کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی خرابیاں بتائیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. تو کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ، یا یہ بات آئی یا آپ نے یہ رویہ کیا کہ اب ان کو کچھ سمجھانا بیکار ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہمیشہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے اور حکمت کے ساتھ کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اپنا کام ہمیشہ پورا کیا اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا، کیونکہ اس کائنات میں اللہ نے ہر طرح کے بندے بنائے ہیں. اگر کچھ لوگ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ دین کو نہیں قبول کرنا چاہتے، چاہے ہر طرح کی دلیل ان کو مل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے انسان دل چھوڑ دے اور انسان کوشش نہ کرے. حال بات یہ ہے کہ اس حد تک غم نہ لے. کوئی بات نہیں مانتا تو اس حد تک غم نہ لے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے بچانے کے لیے اور ان کو ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے یا ان پر قیامت اچانک آ جائے؟ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے غشیہ، ڈھانپ دینے والی یعنی گھیر لینے والی مصیبت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو مکمل طور پر انسان اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے. جیسے دیکھیں زلزلہ آتا ہے، یا کبھی طغیانی آ جاتی ہے سمندر میں، کبھی طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. یہ ساری ایسی مصیبتیں کہ انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان بالکل گھر جاتا ہے ان میں.
اور یہ ساری مصیبتیں بھی اچانک آتی ہے، تو آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے ان کے اوپر، ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے چونکہ بتایا کہ یہ مشرکین اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ جھٹلاتے ہیں، کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس سے اثر نہیں پکڑتے، تو اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں، تو کیا ان کو یہ امن میں آ گئے ہیں، کیا ان کو یہ یقین ہے کہ ان پر یہ اس طرح سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا اللہ کا، کیونکہ اللہ تو اس چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بھی بتا دیا کہ یہ خود بھی دیکھتے ہیں، قوم سمود کو دیکھتے ہیں، ان کے آثار دیکھتے ہیں، قوم لوط کے آثار دیکھتے ہیں، تو کیا ان کو اثر نہیں آتا کہ ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے؟ اور انسان دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس اتنی نعمتیں کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا، میں بالکل امن میں ہوں، میری زندگی بڑے اچھی طرح سے گزر جائے گی، اور یہ میرے پاس جو دولت ہے، جو میرے پاس اللہ نے بہت سے اسباب اس کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میرے اسباب ہیں جو مجھے ہر مشکل سے بچائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ انسان سے چھین سکتا ہے۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اتنا کچھ اللہ نے اسے دیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری نعمتیں کبھی نہیں جائیں گی۔ اسی طرح باغ والے کا قصہ بتایا سورہ کہف میں کہ اس کے باغوں سے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی اس کو، اور اس کے پاس لوگ بھی تھے جو اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، تو اس کو یہ تھا کہ یہ میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ میں تو اگر مر بھی گیا تو مجھے تو وہاں بھی ایسا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ لیکن انسان کی نعمتیں جو ہے وہ کبھی بھی چھن سکتی ہیں، انسان دنیا کی نعمتیں بھی ایک آزمائش ہے، اور نعمت ملے تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ یہی نعمتیں اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں اگر وہ غرور اور تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بتانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں یہ جو کچھ بھی ہے ان کا حال ہے، مگر آپ کیا کریں، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے، اور وہ شریک بنانے والوں سے، اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب جو ہے ہاذِ سبیلی، یہ راستہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا راستہ اکیلے اللہ کی طرف دعوت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ توحید کا راستہ ہے، اللہ کے اکیلا ماننے کی دعوت ہے، صرف اللہ کی عبادت اور اسی کے احکامات کی اطاعت جو بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی دعوت دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اترنے والے احکامات اور مسائل کے بجائے کسی اور کی پیروی کرنے کے لیے کہے، تو جیسے کہ بعض اوقات دیکھیں لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، بس دین کے نام پر کوئی کچھ بات کہہ دے، ہمارے پیر نے ہمیں یہ کہہ دیا، ہمارے امام نے یہی کہہ دیا، تو پتھر کی لکیر بن گئی۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے علماء کی بات ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ علماء ہمارے لیے ذریعہ ہوتے ہیں علم کا، مگر انسان کو اتنا علم خود بھی حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اندھی تقلید کسی کی بھی نہ کرے، وہ دیکھے کہ مجھے جو دین سکھا رہا ہے، جو دین بتا رہا ہے، وہ مجھے وہی دین بتا رہا ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث جو کہ
وہ بھی وہی ہے، وہی خفی ہے، اور قرآن وہی جلی ہے، یعنی کہ وہی قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہ حدیث جو ہے وہ الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ سکھائیں۔ تو کوئی یہی ایک دین کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور طریقے سے بات کر رہا ہے، کہیں اور سے بغیر دلیل کے ہمیں دین کی باتیں کہہ رہا ہے، اور ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں لگتا معاملہ، تو انسان اندھی تقلید نہ کرے کسی کی، کیونکہ وہ پھر انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ رائے کے پر نہیں ہے، خیالات پر نہیں ہے، بلکہ دلائل پر ہے، اور یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اتنا کم از کم علم ہر مسلمان کو ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ میں صحیح دین سیکھ رہا ہوں، اور پھر اسی پر قائم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ بصیرتن انا و من اتبعنی، کہ بصارت آنکھوں کا دیکھنا، اور بصیرت جو ہے دل سے اچھی طرح سمجھنا۔ دیکھیں بصارت جو ہوتی ہے وہ انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی آنکھیں، یعنی عقل انسان کو جو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک دل تو ہمارا جو ہے، جو ایک جسم کا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ دل جسم میں ہمارا دل کے علاوہ انسان کا جو بصیرت ہوتی ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کو اللہ سے جوڑتا ہے، جو اس کو حق اور صحیح بات بتاتا ہے، تو وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں بصیرت پر ہوں، میں اچھی طرح میرے دل نے سمجھا ہے اس دین کو، یعنی میں اور میرے پیروکار خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے راستے پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ بصیرت پر ہونا، یعنی کہ دین کو سوچ سمجھ کر لینا، یہ نہیں کہ اندھا دھند جو بھی دین کے نام پر انسان کو الٹا کھڑا ہونے کو کہہ دے کہ تم سارا دن الٹا رہو دھوپ میں، یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دے، تو یہ دین نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے وہ انسان کی سمجھ اور سوچ اور صحیح دل، قرآن اور حدیث سے صحیح علم ہوتا ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کا فائدہ کہاں تک ہے کہ وہ اس کے ذریعے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے اور سمجھے کہ یہ سچ ہے۔ یہ اللہ نے دی ہے بصیرت انسان کو۔ جب حق نظر آتا ہے تو ہماری عقل، ہماری جو اندر دل کی آوازیں وہ ہمیں بتاتی ہے، لیکن انسان کی عقل کا وہ استعمال غلط ہے کہ انسان اللہ کی قرآن پڑھے اور اس پر پھر کویسچن کرے کہ لو یہ تو سینس نہیں بات بنتی، یا حدیث کہے پڑھے اور کہے کہ یہ تو مجھے کچھ صحیح بات نہیں لگ رہی، جبکہ وہ صحیح حدیث ہو۔ یہ عقل، اس طرح کی عقل نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں وہ عقل چاہیے جو ہمیں حق کی بات پہچان کرائے اور حق سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی ساتھ بیان کی گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، اس اکیلے کی عبادت ہی حق ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہر عیب سے پاک نہیں ہے، اور اکیلے کی وحی پر چلنا ہی حق ہے۔ جو اس راہ کو چھوڑتا ہے وہ ایسی ہستیوں کی عبادت اور اطاعت کی وجہ سے مشرک ہے جو عیب اور خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو جب کسی کو بھی انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ خطا کار ہے، وہ اس میں عیب ہے، وہ پاک نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات پاک ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ میں کبھی بھی ایسے مشرکوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پھر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وہی کیا کرتے تھے، تو کیا وہ زمین میں چلے پھر نہیں ہے کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟
تو اب یہاں پر وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کوئی نبی جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام انسانوں میں سے بنائے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رسولوں کے لیے چنا۔ تو یہ رسول کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے تمام رسول رجال مرد ہی بھیجے ہیں، مگر دوسرے مردوں سے ان کا رسولوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ تو ایک نبی بھی انسان ہوتا ہے، رسول بھی انسان ہوتا ہے، اس کو بھی انسانی جو بشری ضروریات ہیں اس کو بھی ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اپنے بازار سے ضرورت کے لیے سامان لیتا ہے، تو وہ سوتا بھی ہے، لیکن عام آدمیوں کو اللہ وہی نہیں بھیجتا مگر رسولوں کو وہی بھیجتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ رجالن خاص طور سے مرد کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو رجالن تو مردوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے سوچا کہ حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت سارہ، ام موسیٰ، ان کے بارے میں اگر حضرت مریم، ان کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ ان کو نبوت ملی تھی تو ان کو وحی آتی تھی، نہیں، وحی دیکھیں، جس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین بھیجا، وہ وہی صرف مردوں پر آئی ہے، عورتوں پر نہیں آئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے دل میں کوئی بات القا کر دے، اپنی قدرت سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، تو وہ اس کو بھی وحی کا لفظ کہا گیا ہے، لیکن وہ والی وحی نہیں ہوتی جو انبیاء کرام پر اتری ہے۔ تو کوئی عورت جو ہے اس کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرمائی تھی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبوت کا دعویٰ ان کا ظاہر ہے، کوئی نبی تو ویسے ہی نہیں ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، لیکن کسی عورت کو نبی ماننا، یہ سوچنا کہ اس کے پاس کوئی وحی آئی ہوگی، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عورتوں کو نہیں چنا۔ اور تو بعض عورتوں کو اللہ نے بڑا بلند درجہ دیا ہے، بہت ہی عظیم ان کو خصوصیات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں خود فرمائی ہیں، لیکن ایک نبی کو بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو عورتوں کے لیے وہ کام ممکن نہیں ہوتے۔ ہر نبی کو جنگ کرنی پڑی ہے، کیونکہ دین کا حق کی بات لانا اور اس کو لوگوں میں منوانا مخالفت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کو جنگ بھی لڑنی پڑی ہے، اور اس کو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو صرف مرد ہی کر پاتے ہیں۔ تو عورت کے لیے یہ نبوت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عورت کے لیے مناسب ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے اللہ نے مردوں کو دیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے عورتوں کو عورتوں کی خصوصیات دی ہیں اور مردوں کو مردوں کی دی ہے، اور ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا درجہ صرف مردوں ہی کو ملا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اہل القریٰ، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں فرمایا، شہروں میں، اللہ تعالیٰ نے شہروں میں اور بستیوں میں رہنے والوں میں سے انبیاء کراموں کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس جملے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام بڑے شہروں میں ہی آئے تھے، لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ صحرا میں رہتے تھے، اور یہ ہمیں سورہ یوسف میں ہی پتہ چلتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ہی فرمایا کہ جاء بکم من بدوین، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر کہ آپ کو صحرا سے، یعنی بستی سے یہاں شہر میں لے آئے۔ تو یہ زیادہ تر جو انبیاء کرام تھے شہروں میں آئے، لیکن یہ کوئی خاص رول نہیں ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ صحرا میں رہتے تھے، پھر اللہ کنعان میں رہتے تھے، اور کنعان جو تھا وہ بدو اور صحرا تھی، ٹھیک ہے؟ صحرا کی جگہ تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو
بھیجا، وہ بڑے شہروں میں بھیجا، اور اس کی بھی ظاہر حکمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو اس سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، تو کیا نہیں تم نہیں سمجھتے؟ تو کفار جو تھے وہ آخرت کو تو مانتے نہیں تھے، اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے دنیا میں گزرنے والے واقعات کا حوالہ دیا گیا، اور فرمایا کہ انہوں نے شام کو جاتے ہوئے پہاڑوں کو کھود کر بنائے ہوئے قوم سمود کے مکانات اور قوم لوط کی بستیوں کی جگہ والا خرابہ، یعنی کہ ان کی جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں وہ نہیں دیکھی ہے۔ پھر مصر میں جو احرام مصر ہے وہ بھی تو ساری عبرت کی چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ نے دیکھیے قوم سمود بہت ہی بہت ہی مضبوط گھر بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر محفوظ گھر بناتے تھے، پھر بھی وہ تباہ ہو گئے۔ قوم لوط کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ مصر میں جو فرعون تھے ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، اور ان کے بھی ابھی تک دنیا میں آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ اللہ اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جب اللہ کی مہلت پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت کسی قوم کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بھی نہیں مانتے تو ان کا برا انجام ہوتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے ان کو عبرت، ان کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو کہ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ کیا تم پر مصیبت نہیں آ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم آخرت میں، چونکہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ان تباہ شدہ بستیوں کا ذکر کر کے یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، کیونکہ مکہ والے جو قریش تھے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت میں نہیں بلیو کرتے تھے، آخرت میں یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے برے انجام، آخرت کے برے انجام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اچھے انجام کا بتایا کہ آخرت آنی ہے، اور جو آخرت میں جو بہترین درجہ ملے گا وہ ایمان والوں کو ملے گا، اور متقی لوگوں کا انجام جنت میں ہوگا، بلند آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہوگا اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس آیت میں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس میں ایک طرح سے جو مسلمان تھے اس وقت، مسلمان مٹھی بھر مسلمان بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے تھے، اور کافروں کی طرف سے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو بھی تسلی دی کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہاری جو بھی قربانیاں ہے، جو تکلیف اور مظالم تم برداشت کر رہے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر دے گا۔ پھر آگے ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے اس کو بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ تو دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، تو اس میں کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیجا تھا، انسانوں کو ہی بھیجا تھا، اور وہ مدتوں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کئی رسول آئے تو انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے مدتوں دعوت دی، مگر ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی، یہاں تک کہ جب رسول ان کے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے
اور انہوں نے یہ گمان کیا، یہ وسوسہ ان کے دل میں آیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک تو انسانی فطرت کا سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ کوئی بھی انسان ہے مسلسل کوشش کرے گا اور ناکام ہوتا رہے گا تو اس کے دل میں نا امیدی تھوڑی سے خیال تو آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جو کبھی آپ کا دل بہت دکھ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ بہت زیادہ مشکلات سے گزرے، یہاں تک کہ مشکلات کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ان کے دل میں وہم آنے لگا کہ یہ کچھ سچ ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کی جو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں تو میں یعنی یہ سب کچھ سچ ہے یا نہیں۔ دیکھیں جب مسلسل کوئی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، اور ظلم و ستم ایمان والوں پر کر رہا ہے مگر ان کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں، ان کی طاقت بڑھتی رہتی ہے، تو انسان کیوں کبھی دل میں وسوسہ آتا ہے کہ آج بھی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے مقامات پر ظلم کیے جا رہے ہیں لوگ اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم فلسطین کو دیکھ لیں کہ فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن ظلم ظالموں پر کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر لیکن ظالموں کو کچھ نہیں ہو رہا۔ جو ظلم سہ رہے ہیں تو ان کے دل میں کبھی نہ کبھی تھوڑا سا وہم آ سکتا ہے، اور اگر ایسا وہم آ جائے مسلسل ظلم برداشت کر کے، لیکن وہ اپنی زبان سے اگر کچھ نہیں کہتے، زبان سے اس طرح کی بات بدگمانی والی بات نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے کہ اس پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں البتہ اللہ کے شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کو ایسی بات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان ظالموں کی مسلسل ان کو نعمتیں دے رہا ہے اور ہم پر ظلم ہماری مدد نہیں کر رہا، یا کیوں ہماری بات نہیں سنتا اللہ، اس طرح کا انسان نہ سوچے، اللہ پر توکل رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کا حکمت کے ذریعے ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک مہلت ہوتی ہے، مگر اس طرح کا اگر کسی کے دل میں گمان آ جاتا ہے، بہت مشکلوں میں گزر رہا ہے اور کوئی مدد نہیں آ رہی، تو یہ گمان اگر وہ اس کو جھڑک دیتا ہے، اس کے مطابق بات نہیں کرتا اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس کو پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ صرف ایک شدت بتا رہے کہ اس حد تک ان رسولوں نے برداشت کیا جہاں پر جا کر انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیا میں صحیح راستے پہ ہوں کہ میں اتنا آزمایا جا رہا ہوں لیکن میری مدد نہیں آ رہی اور سامنے والے کو ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی انسان بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد آئی ان انبیاء کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئی۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے صالحین بہت سے لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں شامل ہوئے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور دین کو آگے پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مدد آخر کار آتی ہے اللہ کی، اور یہ ابن عباس اور ابن مسعود سے مروی ہے۔ دوسرا ہے کہ ظنوں کے فاعل اہل ایمان ہے، یعنی رسول کفار کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور مومنوں کو بھی وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ شاید کفار پر عذاب آنے کی بات ان سے جھوٹ ہی کہی گئی تھی۔ یہ معنی بھی درست ہے، یعنی وسوسہ پیدا ہونا ایمان کی منافی نہیں، شیطان کا کام ہی لوگوں کو سینے میں وسوسے ڈالنا ہے، مگر اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جن کا وسوسہ ان کے سینے میں ڈالے، جب تک وہ انہیں منہ سے نہ نکالے یا ان پر عمل نہ کرے۔ تو اس کا بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہونے والی کوئی بات نہ کرے، انسان اللہ پر توکل کرے، اور کبھی ایسا وسوسہ آ جائے تو یہ اس کو شیطان کی طرف سے سمجھ کر اس کو جھڑک دے اور اللہ سے اچھی امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر سزا نہیں دے گا۔
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، بلکہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی رسولوں اور گزشتہ قوموں کے خصوصاً، یعنی کہ یہاں جو خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہمیں بتائے گئے، تو ان سے متعلق تمام لوگوں کے مثلاً والد، بھائی، قافلے والے، عزیز مصر، ان کی بیوی، زمان مصر، قید کے ساتھی اور شاہ مصر، ان سب کے بیان میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دیکھیے بہت سے کردار بتائے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ٹھیک ہے۔ ان کے یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک کردار ہے جو کہ بڑے سے بڑی آزمائش میں اللہ کی طرف توقع ہے ان کی، اور کبھی اللہ کے کوئی ایسا ناشکری کا ان کے منہ سے کوئی ناشکری نہیں کا کلمہ نہیں آیا، اور ہمیشہ اللہ پر توکل کیا۔ اور آخر میں بھی بھائیوں کو بھی جب بھائی بے بس ہو کر آپ کے پاس آئے اور بالکل ایسی حالت میں تھے کہ ان عبرت کی حالت تھی ان کی، برے حالت میں آئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا لا تثریبہ علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی تم پر الزام نہیں ہے، یعنی اور ان کو کوئی اس طرح سے طعنہ نہیں دیا، بس شیطان کی طرف ڈال دیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان میں بیچ میں خرابی ڈالی، بھائیوں کو کچھ بھی برا نہیں فیل کرایا۔ اس حد تک احسان کرنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے مقابلے میں بھائیوں کا ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، لیکن کس قدر وہ اپنی حسد میں اور بری خواہشات میں پھنسے کہ وہ نہ صرف بھائی کے قتل کے در پہ ہو گئے، بلکہ آخر تک ان کو جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے نہیں پہنچے اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے حالت میں انہوں نے نہیں دیکھا، اس وقت تک وہ اپنے گناہ سے پلٹے نہیں تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ایسے کردار بھی ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر کا کردار، اس کی بیوی کا ایک کردار تھا، اور جو قید میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے ساتھی تھے، شاہ مصر کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام میں خوبیاں دیکھی اور ان پر بھروسہ کر کے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ تو یہ ساری چیزوں میں انسان کو سیکھنے کی باتیں ہیں، ہر کردار جو ہمیں بتایا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں رکھی ہے، اور ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم ان کے انجام پر غور کریں کہ کس کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ تو یہ ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کر یہ باتیں نہیں کی ہیں، اپنے دل سے بنا کر یہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سچی باتیں بتائی ہیں، اور ان باتوں میں لوگوں کے لیے عبرت بھی ہے، اور اس میں ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی لوگوں کے واقعات بتا کے ہمیں عبرت کا سامان ہمارے لیے کیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو ایمان لائے۔ جو نہیں ایمان لاتا وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں سمجھنے اور سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔